السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ میں اسمبلی انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ آج یہ پیغام مسجد کے منبر و محراب سے آپ تک یہ پہنچا دیا گیا ہے۔ میں بطور خاص اس وقت میں یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں کہ ہمیں ان نتائج سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جس پر ہمیں عمل ضروری ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کس امیدوار کو آپ نے ووٹ دیا اور کون سا امیدوار جیتے گا اور کون خیر خواہ ہے کون نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ انتخابات سے قبل ہر مسلمان، خواہ مرد ہو یا خواتین ہو، تقریباً خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس میں شامل تھے علماء کے ساتھ ساتھ، کہ کون سے امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے یا ووٹ کتنے ہیں، کتنے حلقے ہیں، حلقے میں کتنے مکان ہیں، مکان میں کتنے ووٹ ہیں، اس طرح چھانا گیا ہے۔ رجسٹر میں نام درج کرنے کے ساتھ، ایک ایک پر ٹک کرنے کے ساتھ، ایک ایک کو ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ، ایک ایک کو ووٹ ڈالنے کی اہمیت کے ساتھ کس کو ڈالنا ہے، یہ تک بھی لوگوں میں باز گشت ہوئی ہے، پھر کر ان کو ترغیب دی گئی ہے۔ کاش، مجھے یہ سمجھ میں آیا، کاش یہ کام اگر ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ملی مسائل کے لیے اور اپنے مساجد کے تحفظ کے لیے، وقت کی اراضی کے تحفظ کے لیے، بہنوں کی وراثت کے حصے کے لیے، شراب نوشی اور جھگڑوں کو چھوڑنے کے لیے اگر ایسی محنت کی جاتی کہ ایک ایک کا نام رجسٹر میں درج کر کے، ایک ایک سے ملاقات کر کے، گھر کے افراد کو پوچھ کر کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون یہاں ہے، کون سفر پر ہے، ہر ایک کی اس طرح تفتیش کر کے اگر ان کو دین کی طرف راغب کیا جاتا تو شاید جتنی پولنگ ہوئی ہوگی اس فیصد میں کم از کم نمازی بنتے، 30% نمازی، 50% نمازی، 60% نمازی۔ آج مسجد کا تناسب دیکھیے آپ، محلے میں جتنے لوگ ہیں ان کے 2%، 4% نمازی مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، کہیں کم کہیں زیادہ۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح کی یہ محنت ہوئی اس سے کہیں زیادہ اپنی ایمان کی محنت کے ہم لوگ حقدار ہیں۔ اس لیے اس طرح کی محنت کی بھی گزارش ہے آپ حضرات سے، ہم سب سے اس طرح کی محنت بھی شروع کیجیے۔ اپنے محلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے خیرخواہ ہیں، کون مسجد سے دور ہے، کون اعمال سے دور ہے، کون اخلاق سے دور ہے، کون کس گناہ میں ملوث ہے، بغیر اشتہار کیے، بغیر اس کا پرچار کیے، گناہوں کو اچھالے بغیر آپ جائیے، محبت سے سمجھائیے، بلائیے، شاید ہمارے ایمان کی دعوت سے، اعمال کی دعوت سے، اخلاق کی دعوت سے ایک ایمان والا مسجد کا نمازی بن جائے۔ ہمارے لیے تو آخرت کا سودا ہے۔ انتخابات تو چند دن کے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی انتخابات سے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، آج جو سب سے زیادہ ہمارے مسلم معاشرے میں کمی ہے وہ اس حدیث کے الفاظ یا اس کے مفہوم اور اس پر عمل کی کمی ہے جو آپ نے ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، من ابغض للہ، من اعطى للہ، منع للہ، فقد استکمل الایمان۔ یہ حدیث، انتخابات میں اتنی لڑائیاں اور ایک دوسرے کے امیدوار ایسا مر مٹ رہے ہیں، جان دینے کے لیے تک بھی تیار ہیں، اس نے کیا بولا، اس نے کیا بولا، کس کو، وہ الگ پارٹی کا، یہ الگ پارٹی کا۔ یہ تو انتخابات تھے، اختلاف رائے ضروری تھا، ضروری ہوتا بھی ہے، حدود میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مقاطعہ ہو جائے، آپس میں جدال ہو جائے، لڑائی ہو جائے، یہ بری حرکت ہے، مذموم ہے اسلام میں۔ اس لیے جتنا جوش اور جذبہ اپنے امیدوار کے ماتحت میں یا اس کے موافقت میں ہم لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اتنا جذبہ اپنے ایمان کے تحت رکھیں، اسلام کے تحت رکھیں، مسلمانوں کے حق میں رکھیں، اجتماعیت کے حق میں رکھیں، تو ضرور انشاءاللہ ہماری ایک طاقت بنے گی۔ اللہ کے لیے لڑو یا اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے کرو، انشاءاللہ مدد آئے گی، اللہ کی ضرور مدد آئے گی۔ ہم کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیدوار ہمارے حق میں خیرخواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو امیدوار یا حکمرانی عطا کرنے کے بعد وہ پھر سیکولر بن جاتا ہے یا خیرخواہ بن جاتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے
کہ ہمارے جتنے الیکشن سے پہلے، انتخابات سے پہلے جو کچھ نوک پلک جھپک ہو گئی ہے، آپس میں مناقشہ ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھایا گیا ہے، اب تو ہو چکی ہے۔ اب تو جس کی سرکار بننا ہے، جس کی حکومت بننا ہے، وہ بنے گی، لیکن ہم ان کے لیے خونی رشتے کو برباد نہ کریں، انسانی ہمدردی کو برباد نہ کریں، محلہ اور رشتہ داری کو خراب نہ کریں، پڑوسی کا حق ہونے کو خراب نہ کریں۔ وہ تو ہو جائے گا۔ اب جتنے آپ خود دیکھتے ہیں یہ حالات، جو لوگ اس طرح برائی کرتے ہیں شاید وہ مل بھی لیتے ہوں، بعد میں ساتھ میں کھانا بھی کھاتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سب کچھ ان کا ہوتا ہے، وہ ان کا چھوڑیے۔ ہم ایمان والے اپنے گھر والے پڑوسی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اتنی دشمنی آ جاتی ہے کہ چہرہ صورت دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، نہ مسجد کا لحاظ ہوتا ہے، نہ بڑوں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ علماء کا لحاظ ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا لحاظ ہوتا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اتنی دشمنی یا اتنی منافقت یا بغض ہم نہیں رکھنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا۔ دوسری چیز الیکشن سے یہ سمجھ میں آئی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب تو حکومت بنے گی، کس کی بھی بنے گی، لیکن اب اس کے بعد حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ جس لائن میں، جس فیلڈ میں ہیں، اس لائن میں رہ کر جو امیدوار بھی جیتا ہوگا اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ مسلمانوں کے ملی مسائل آپ حل کرتے ہیں تو آپ اس میں، جو حل نہیں کرتے کسی کے تابع رہتے ہیں، اس میں ہر چیز میں حکمت کے ساتھ، کبھی بھی باد مخالف مت چلیے۔ باد مخالف کی طاقت خواہ ہو کتنا بھی ہو، مخالفت کی ہوا ہوتی ہے، موافقت کی ہوا نہیں ہوتی، اور کبھی بھی جیت اکثر و بیشتر موافقت کی ہوتی ہے۔ خاموش داری سے جو کام کیے جاتے ہیں اس میں ہوتی ہے، سمجھداری کے ساتھ جو مسائل حل کیے جاتے ہیں اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے اب جس کی بھی حکومت بنے، حکومت کی خلاف ورزی کیے بغیر اہل حکومت کا تعاون کے ساتھ رہنا، جینا، سونا، یہ سب کچھ اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھنا، یہ حل کروانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ خاص طور پر ضرورت ہے اس بات کی امت ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہم واقعتاً ہمارے ووٹوں کا بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور ہمارے ووٹ جہاں پڑتے ہیں اس امیدوار کی جیت ہوتی ہے۔ اتنا سب کچھ ہم کو معلوم ہونے کے باوجود ہم کسی ایک چیز پر اڑ جاتے ہیں اور اسی پر اپنے اصرار کو تھوپتے ہیں۔ اس طرح مت کیجیے، جو ہونا تھا وہ سو ہو چکا، جس کی حکومت بننا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گے، لیکن اب یہاں سے ساری باتیں پچھلی بھولا کر اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی کوشش کریں، پارٹی اور مسائل کو بھول جائیں۔ یہ ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ لوگ دیہات جا کر، ڈسٹرکٹ جا کر، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ، ایک محلے سے دوسرا محلہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں صبح سے شام تک کام کیے ہیں۔ کاش اگر ایسی محنت اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، ملی مسائل کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور بہترین حکمران نصیب فرمائے، خیر خواہ حکمران عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی ملی تشخص اور امتیازات کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔